قربانی اہم مالی عبادت اور شاعر اسلام میں سے ایک ہے، اس لیے اس عمل کو بڑی فضیلت اور اہمیت حاصل ہے۔ بارگاہ الہی میں قربانی پیش کرنے کا سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ میں سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ ذکر فرمایا ہے کہ دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی۔ حابیل نے عمدہ دمبا قربان کیا اور قابیل نے کچھ زرعی پیداوار یعنی غلہ پیش کیا۔ قربانی کا عمل ہر امت میں مقرر کیا گیا، چنانچہ سورہ الحج کی آیت نمبر 34 میں ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی اس غرض کے لیے مقرر کی کہ وہ مویشیوں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے۔ البتہ اس کے طریقے اور صورت میں کچھ فرق ضرور رہا ہے۔ انہی میں سے قربانی کی ایک عظیم الشان صورت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عید الاضحیٰ کی قربانی کی صورت میں عطا فرمائی ہے، جو کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے۔ قرآن مجید کی روح سے قربانی اسلامی شاعر یعنی نشانیوں میں سے ہے، جس کے ذریعے اسلام کی شان و شوکت نمایاں ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 32، 36 اور 37 میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ساری باتیں یاد رکھو، اور جو شخص اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے تو یہ بات دلوں کے تقویٰ سے حاصل ہوتی ہے، اور قربانی کے اونٹ اور گائے کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شاعر میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے۔ چنانچہ جب وہ ایک قطار میں کھڑے ہوں، ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب ذبح ہو کر ان کے پہلو زمین پر گر جائیں تو ان کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور ان محتاجوں کو بھی کھلاؤ جو صبر سے بیٹھے ہوں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت ظاہر کریں۔ اور ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تابع بنا دیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس نے یہ جانور اس طرح تمہارے تابع بنا دیے ہیں کہ تم اس پر اللہ کی تکبیر کرو، اور اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ اور جو لوگ خوش اسلوبی سے نیک عمل کرتے ہیں انہیں خوشخبری سنا دو۔ زمانے جاہلیت میں بھی قربانی کو عبادت سمجھا جاتا تھا، مگر جانوروں کو بتوں کے نام پر قربان کرتے تھے۔ اسی طرح آج تک دوسرے مذاہب میں قربانی مذہبی رسم کے طور پر ادا کی جاتی ہے۔ مشرکین بتوں کے نام پر اور عیسائی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر قربانی آج بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الکوثر میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، یعنی نماز اور قربانی کا عمل اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے ہے۔ اس مفہوم کو اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام میں فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجیے، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ قربانی دراصل کس انسان پر فرض ہے۔ اس بات کا مختصر مگر جامع جواب یہ ہے کہ ہر وہ مسلمان جو بالغ ہو، کسی جگہ پر مستقل مقیم ہو، مسافر نہ ہو، صاحب نصاب ہو، مطلب اس کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد اتنا پیسہ یا استطاعت ہو کہ قربانی کر سکے، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اور اگر ایک گھر میں ایک سے زیادہ لوگ ان شرائط پر پورے اتر رہے ہیں تو ان سب پر قربانی واجب ہوگی۔ آج کل کے سائنسی دور میں بہت سے کم علم اور جاہل لوگ اس بات پر تنقید کرتے ہیں کہ مسلمان جانوروں پر ظلم کرتے ہیں اور ان کو ذبح کرنے کے نقصانات گھڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ حقیقت دراصل یہ ہے کہ یہ جاہل اور کم علم لوگ، جو ویسے تو اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا اور روشن خیال کہتے ہیں، لیکن ان کی تمام روشن خیالی وہاں دم توڑ دیتی ہے جہاں سائنس اسلامی قوانین اور قربانی کے اسلامی طریقوں کی تعریف کرتا ہے۔ اسلامی طریقے ذبح پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اس میں جانور پر ظلم ہوتا ہے، اس لیے یہ ایک بے رحمانہ طریقہ ہے، لیکن سائنسی تحقیق تو بالکل اس کے برعکس بات کرتی ہے۔ چنانچہ جرمنی کے ایک یونیورسٹی ہین اوور کے پروفیسر شلٹز اور ان کے ایک ڈاکٹر ہیزم نے عملی تجربے سے ثابت کیا کہ اسلامی طریقہ ذبح انتہائی رحم دلانہ ہے اور سب سے اچھا ہے، کیونکہ اس میں جانور کو کم سے کم تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے برعکس کیپٹیو بول سٹننگ سے جانور کو بہت زیادہ اذیت پہنچتی ہے۔ اس تجربے میں یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ اسلامی طریقہ ذبح اور مغربی ممالک میں کثرت سے رائج طریقے جس میں جانور کو پہلے سٹن کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے گلے پر چھری پھیر کر خون بہایا جاتا ہے، ان دونوں میں سے کس طریقے سے جانور کو زیادہ تکلیف پہنچتی ہے، ان میں سے کس طریقے سے خون تیز رفتاری اور زیادہ مقدار میں نکل جاتا ہے، اور کس طریقے سے جانور جلدی بے ہوش ہوتا ہے اور اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ہر جانور کے 2 قسم کے ٹیسٹ کیے گئے، جن کو EEG یعنی الیکٹرو انسیفلوگرافی اور ECG یعنی الیکٹرو کارڈیوگرافی کہا جاتا ہے۔ اس تجربے سے یہ نتیجہ نکالا گیا کہ سٹن کیے گئے جانوروں کے دل کی دھڑکن شرعی طریقے سے ذبح کیے گئے جانوروں کے دل کی دھڑکن کے مقابلے میں پہلے رک گئی، اور اس کے نتیجے میں ان جانوروں کے گوشت میں زیادہ خون باقی رہ گیا۔ ایسی صورت میں بیماریوں سے پاک صحت افزا گوشت نہیں مل سکا۔ ٹیکساس کی A&M یونیورسٹی اور کینیڈا کی فوڈ انسپیکشن ایجنسی کی تحقیق کے مطابق نیومیٹک سٹننگ سے اتنی زوردار ضرب لگتی ہے کہ دماغ کے ذرات گائے کے پورے نظام میں پھیل جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ پھیپھڑوں اور جگر تک میں داخل ہو سکتے ہیں۔
امریکہ میں 30 سے 40% سٹننگ اسی طریقے سے ہوتی ہے۔ سائنس نے ہی اسلام کے حلال کھانے کے حکم کے پیچھے چھپی حقیقت بھی آشکار کی ہے، جس کے باعث غیر مسلم بھی ہکا بکا رہ گئے ہیں، کیونکہ جب کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے دل اور دماغ کا رابطہ ختم نہیں ہوتا، اور دل جانوروں کی وریدوں اور شریانوں میں موجود تمام خون کے باہر نکلنے تک دھڑکتا رہتا ہے، اور اس طرح اس کا گوشت خون سے پاک اور حلال ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب جب کسی جانور کو غیر اسلامی طریقے یعنی جھٹکے وغیرہ کے ذریعے ہلاک کیا جاتا ہے تو اس کا دل بھی فوراً دھڑکنا بند کر دیتا ہے، اور یوں جسم سے خون کا اخراج ہو ہی نہیں پاتا۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ مختلف قسم کے سنگین بیماریاں پیدا کرنے والے جراثیموں اور بیکٹیریا کی افزائش نسل کے لیے خون بہترین چیز ہے، اور جب جانوروں کے جسم سے خون کا اخراج ہی نہیں ہوتا تو یہ گوشت کو خراب کر دیتا ہے، اور جب انسان ایسے خراب گوشت کو کھاتے ہیں تو وہ خود بھی بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں قربانی کے معاشی فوائد کی طرف۔ قربانی کے معاشی فوائد پر ایک نظر ڈالنے سے قبل یہ جان لیجیے کہ اس وقت پوری دنیا میں کتنی قربانیاں ہوتی ہیں۔ اسلامی دنیا میں آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک انڈونیشیا ہے۔ اس کی آبادی 25.5 کروڑ ہے، اور ان میں سے 1,80,40,000 لوگ ہر سال قربانی کرتے ہیں۔ اسلامی ممالک میں آبادی کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر پاکستان ہے۔ آبادی تقریباً 20 کروڑ اور ہر سال 1,22,00,000 لوگ قربانی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ سعودی عرب 2,54,00,000 آبادی کے ساتھ ہے، اور یہاں حج کی وجہ سے سب سے زیادہ قربانی کی جاتی ہے، جو کہ قریباً 1,50,30,000 لوگوں کے برابر ہے۔ یہ وہ بڑے بڑے اسلامی ممالک ہیں جن میں قربانیوں کی تعداد دوسرے ممالک کی نسبت زیادہ ہے۔ اسی طرح بعض غیر مسلم ممالک میں بھی مسلمان قربانی کرتے ہیں، جیسے بھارت اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ بھارت میں 17 کروڑ مسلمانوں میں سے 1 کروڑ سے زائد لوگ قربانی کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں قربانی کے معاشی فوائد کی طرف۔ جان مینارڈ کینز کو دنیا کا نمایاں ترین ماہر معیشت سمجھا جاتا ہے۔ اس نے انویسٹمنٹ ملٹی پلائر کے نام سے ایک نظریہ پیش کیا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ حکومت یا عام آدمی جب اپنی جیب سے چند روپے نکالتا ہے تو معیشت کا پہیہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ ان چند روپوں کا فائدہ پورے معاشرے اور پوری معیشت تک پہنچتا ہے۔ کینز کے اس نظریے کو مغربی نظریہ ویلفیئر اسٹیٹ کی بنیاد بنایا گیا۔ اس نظریے کے مطابق عید الاضحیٰ نہ جانے کتنا بڑا انویسٹمنٹ ملٹی پلائر ہے، جس کی برکت سے ایک دنیا کو فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ سرمایہ کاری کی غلام گردشوں کا ایسا چکر ہے جس میں سراسر فائدہ غریب کا ہی ہے۔ ایک نظر خالص بزنس کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر فارمنگ انڈسٹری تیزی سے بڑھتی ہے، اس کے بعد کیٹل انڈسٹری کو عروج ملتا ہے، اور پھر لیدر انڈسٹری کا پہیہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ یہ 3 انڈسٹریز تو براہ راست اس سے متحرک ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار انڈسٹریز کو اس موقع پر فائدہ پہنچتا ہے۔ اسلامی ممالک میں ابھی انڈسٹریز کو اتنا فروغ حاصل نہیں ہوا، ورنہ ان جانوروں کی اون، ہڈیوں، چربی اور انتڑیوں سے ایسے بزنس وجود میں آ سکتے ہیں جن سے لاکھوں افراد کو مزید روزگار مہیا کیا جا سکتا ہے۔ حکومت تھوڑی سی دلچسپی لے تو جانوروں کی باقیات سے روزگار کے سینکڑوں مزید مواقع پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ یقین جانیے جانوروں کی باقیات پر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ ان سے واٹر پروفنگ، آگ سلگانے، موم بتی بنانے، صابن اور کاسمیٹکس بنانے سے لے کر مختلف اجزاء میں ڈھالنے تک سینکڑوں ہزاروں پروڈکٹس بنائی جا سکتی ہیں۔ جن فضلات کو ٹھکانے لگانے اور شہر سے باہر ڈمپ کرنے پر ملک بھر کی میونسپلٹی کمیٹیز اپنی توانائیاں جھونک دیتی ہیں، ان کو کارآمد بنا کر اربوں کے بزنس شروع کیا جا سکتے ہیں۔ ان چیزوں سے اب بھی بے شمار اشیاء بنائی جا رہی ہیں، مگر ذرا سی حکومتی توجہ اور تاجرانہ اپروچ اس کام کو ملکی خوشحالی کا ذریعہ بنا سکتی ہے۔ پھر شاید وہ وقت آ جائے جب کمپنیاں خود ہی تمام گھروں سے باقیات جمع کر رہی ہوں اور کچرے کے ڈھیر سے بزنس کے پہاڑ کھڑے کر رہی ہوں۔ آپ نے وہ مشہور مقولہ تو سنا ہی ہوگا، ہمیں ایڈ نہیں ٹریڈ چاہیے۔ اسی طرح غریبوں کو بھی امداد نہیں باعزت روزگار چاہیے۔ ذرا سوچئے، قربانی کے جانور کون پالتا ہے؟ ان جانوروں کے چارے کا بندوبست کون کرتا ہے؟ سال بھر ان کی پرورش کا بکھیڑا کون پالتا ہے؟ مانتے ہیں کہ اب بڑے بڑے کاروباری گروپس بھی اس بزنس میں آ گئے ہیں، مگر دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ غریبوں کی آمدنی کا اس سے اور کوئی بڑا ذریعہ ہے؟ کوئی ایسا عالمگیر ایونٹ نہیں جس میں کسی بے کس، نادار اور بے سہارا افراد کو اتنے بڑے پیمانے پر روزگار مل رہا ہو۔ ہم بڑے دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر کراچی میں 30 ارب کے جانور بکتے ہیں تو اس کا بڑا حصہ غریبوں کی ہی جیب میں جاتا ہے۔ اگر کچھ بڑے کاروباری گروپس اس بزنس میں آ بھی رہے ہیں تو پاکستان کے طول و عرض میں پھیلے لاکھوں غریب اور پسماندہ افراد ہی ان جانوروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اور اس طرح قربانی کا ایک جانور پوری معیشت کا پہیہ گھما دیتا ہے۔ قربانی پر اعتراض کرنے والوں کو خوف خدا کرنا چاہیے، کیونکہ قربانی ایک مستقل واجب عبادت اور شاعر اسلام میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے 10 سالہ قیام میں ہر سال قربانی فرمائی۔ صحابہ کرام، مجتہدین، تابعین، اسلاف اور اکابر غرض پوری امت کا متواتر اور مسلسل عمل بھی قربانی کرنے کا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں تمام انسانوں کے لیے خیر ہی خیر ہے، اگرچہ وہ ہمیں معلوم نہ ہو، مگر اب سائنس بھی اس حقیقت کو تسلیم کر رہی ہے۔
ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ سب مسلمان ان تعلیمات پر دل و جان سے عمل کریں اور دوسروں کے لیے عملی نمونہ بنیں۔